سر ارشد صاحب کیا رہے تھوڑا سیٹ بھی کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری یہاں آمد کا بنیادی مقصد آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے یہاں ایک افسوسناک دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوا، جس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، کئی جوان جاں بحق ہوئے اور بہت سارے بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ میں نے بروقت بھی اس واقعے کی مذمت کی تھی، لیکن چونکہ بیرون ملک میرا سفر تھا اور اس سے پرسوں ہی میں واپس پہنچا ہوں، اور پہلی فرصت میں میں یہاں اپنے مسیحی برادری کے ہاں سکتے ہیں، تو کیا صوبائی حکومت صرف فاتحہ خوانی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ جہاں بڑا حادثہ ہو اور وہاں جا کے وہ فاتحہ خوانی کرے، اظہار یکجہتی کرے؟ نہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت اداروں کو الرٹ کرے، ان سے پوچھیں، جواب طلبی کریں، خود قوم کے سامنے جواب دہ ہیں، لیکن سوائے بیان بازی کے اور کچھ نہیں ہو رہا کہ حکومت، صوبائی حکومت اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور اس قسم کے واقعات پر قابو حاصل کرے، اور اگر حکومت میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پھر حکومت کو حکومت کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، وفاقی وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے، وہ آج کل یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صرف بیان بازی سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا، یہ مسئلہ اچھی حکمت عملی کے ساتھ، سی پیک جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی کے راز ہیں، اس میں مضمر ہے، پاکستان ترقی کے شاہراہ پہ گامزن ہوگا۔ میں نے آرمی چیف سے یہ درخواست کی کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کی وجہ سی پیک تو نہیں ہے؟ سیاسی پارٹیوں کے اور بالخصوص مولانا صاحب کے، جمعیت علماء اسلام کے اور ان دیگر تمام رہنماؤں کے وہ سانے کے دن سے آج تک
ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نہ صرف چرچ آئے ہیں بلکہ ہاسپٹل میں بھی ہمارے مریضوں کو اور پھر گھر گھر جا کر ہمارے جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہوں نے تعزیت کی ہے۔ اس ساری اظہار یکجہتی کے لیے، اس سارے پیار کے لیے ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں، آپ کی ساری پارٹی کے، آپ کی پارٹی کی ساری قیادت کے، اور پہلے دن سے جس دن سے یہ سانحہ ہوا ہے آپ کی پارٹی اور آپ کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں